دا ڈیزائر ناول بائی ماہی راجپوت ایپیسوڈ نمبر 20۔ زاوی شاہ اپنی طلب مٹاتا برج سے دور ہٹا اور اب گہرے سانس لیتا صوفے پر نیم دراز ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے تر تھا مگر چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اب برج کے ساتھ کچھ دیر پہلے گزرے یہ قربت کے لمحات کا سوچ کر اس کے لب مسکرا اٹھے۔ جب اس کے لبوں کی مسکراہٹ ایک ہی پل میں ابرش کی آواز نے چھین لی تھی۔ اگر کوئی عورت آپ سے محبت کر ہی بیٹھی ہے تو اس کو رلانے سے ڈریں زاوی شاہ، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے، اور پچھلے 7 سال سے میرے دل سے آپ کی محبت قطرہ قطرہ بہہ کر ختم ہو گئی ہے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس وقت پر جب میں نے تم سے شادی کی زاوی شاہ۔ ارے تم جیسا مرد تو عورت کو فقط ٹشو پیپر کی طرح یوز کرنا جانتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم عورت کے تقدس کا، اس کی عزت نفس کا۔ تم تو اپنی اناگزام میں عورت کو پاؤں تلے روننا جانتے ہو۔ تم تو صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے عورت کو کے جسم کو کھلونے کی طرح استعمال کرتے ہو۔ مگر یاد رکھنا زاوی شاہ، جو عورت تمہاری محبت میں خود کو برباد کر سکتی ہے، وہی عورت تمہاری نفرت میں تمہاری ہستی تک کو بھی مٹا سکتی ہے۔ عورت کے انتقام سے ڈرو زاوی حیدر شاہ، عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ ابرش ملک نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا اور اپنے بڑھنا جسم کو بنا ڈھانپے زاوی شاہ کی جانب بڑھی۔ زاوی شاہ کو اپنے پیٹ پر کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ حیرت سے ابرش کی جانب دیکھنے لگا، جس نے جانے کب زاوی حیدر شاہ کو پسٹل اٹھا کر اس کے پیٹ پر رکھا تھا۔ ابرش، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یہ لوڈیڈ ہے، زاوک نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں یہ لوڈیڈ ہے اور اب تمہارا کام تمام کرے گی۔ ابرش ملک نے ہنستے ہوئے کہا، ابرش تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، سائیکو عورت۔ زاوک نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھے طلاق دو۔ ابرش نے اس سے بھی زیادہ تیز لہجے میں کہا، تم واقعی پاگل ہو چکی ہو ابرش ملک۔ زاوی شاہ نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ جانے کیوں ابرش کے منہ سے طلاق کا لفظ سنتے ہی اس کے رونگٹے کیوں کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایسا خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا مجھے طلاق دو، رائٹ ناؤ، ابرش ملک نے اب کی بار چیختے ہوئے کہا۔ لک زاوک شاہ، اگر تم نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں یہ 6 کی 6 گولیاں تمہارے جسم میں گاڑ دوں گی، ابرش ملک نے شیرنی کی طرح دھاڑتے کہا اور پسٹل زور سے زاوی شاہ کے پیٹ میں مارا، جس پر زاوی شاہ کراہ کر رہ گیا۔ آج پہلی بار زاوی شاہ ابرش سے خوفزدہ ہوا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ابرش، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ زاوی شاہ کے الفاظ نے ابرش کو ساخت کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، جنہیں وہ بڑی بے دردی سے مسلتی زاوی شاہ سے دور ہوئی اور پاس پڑی زاوی شاہ کی جیکٹ سے خود کو ڈھانپتی اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابرش ملک کپڑے چینج کر کے اپنا بیگ ہاتھ میں تھامے نیچے آئی۔ اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا مگر وہ خود کو سنبھالتی نیچے آئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا زاوی شاہ پچھتا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کا سوچ کر اس کے جسم سے گویا جان نکل چکی تھی۔ اپنی بزدلی کے سبب اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا تھا۔ زاوی شاہ کو جیسے ہی اپنے قریب ایک جانی پہچانی خوشبو کا احساس ہوا، وہ نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سامنے ہی ابرش ملک نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر مضبوط قدم اٹھاتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ زاوی شاہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور صوفے سے اٹھا ابرش کے بالکل مقابل کھڑا تھا۔ ابرش ملک نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور پھر ایک مکہ زاوی شاہ کے گال پر مارا، جس سے زاوی شاہ کے جبڑے میں ٹیس سی اٹھی۔ تم پہلے میرے شوہر تھے، میرے جینے مرنے کا، سکھ دکھ کے ضامن، اسی لیے تمہارے ہر ظلم کو سہتی رہی میں چپ چاپ، مگر اب جب میں تمہارے نکاح میں نہیں رہی تو میں تمہیں دکھاؤں گی زاوی شاہ اپنا اصل روپ۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ اگر عورت تمہارے ویران دل کو آباد کر سکتی ہے تو وہ تمہیں برباد بھی کر سکتی ہے۔ یہ یاد رکھنا زاوی حیدر شاہ، مرد تو دل توڑتے ہیں لیکن عورت روح تک کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تم اپنے سائے سے بھی دور بھاگو گی اب زاوی حیدر شاہ۔ کل تک تمہارے سامنے ایک کمزور بیوی تھی جو تمہارے عشق میں اندھی ہو چکی تھی، مگر اب سے تمہارا سامنا ایک عورت سے ہوگا جو تمہارے ہونٹوں سے ہنسی چھین لے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ابرش ملک اسے وارن کرتی وہاں سے چلی گئی، اور پیچھے زاوی شاہ اس کی باتوں پر غور کرتا اپنے مستقبل کا سوچ کر کانپ اٹھا۔ اس نے آج پہلی بار ابرش ملک کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، فقط نفرت، اور زاوی شاہ کی بدقسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جو لب اسے سراہتے تھے، جو آنکھیں اس کی محبت کے جام سے مخمور رہتی تھیں، جو جسم اس کے عشق میں مہوے رقصاں رہتا تھا،
وہ جو سراپائے محبت تھی آج وہی عورت اس سے نفرت کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کے جسم کا پور اس سے بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا تھا۔ ابش ملک وہاں سے جا چکی تھی، زاوشہ کو پچھتاوے کی گہرائیوں میں چھوڑ کر۔ جانے اب زاوشہ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کسی نے خواب دکھائے تھے ہمیں بھی، کسی سے ہمارا بھی رابطہ ہوا تھا۔ یہ خد و خال یوں ہی نہیں بگڑے، ہمارے ساتھ محبت کا حادثہ ہوا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا کیے وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کی کالی لمبی زلفیں تکیے پر بکھری ہوئی تھیں اور آنکھوں کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے۔ چہرے پر سے رونق ختم ہو چکی تھی جو کبھی اس کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ انود شاہ جو ابھی ابھی اس کے کمرے میں پہنچی تھی، موبائل کی ٹارچ سے سوئچ بورڈ کھنگالتی لائٹ آن کر چکی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بلب کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندے آنے لگیں، گویا وہ اس اندھیرے سے مانوس تھی اور روشنی کا دخل اسے پسند نہ آیا ہو۔ آپ بھی لائٹ آف ہی رہنے دیں، وہ آنکھوں پر بازو رکھے گویا ہوئی تو انود اس کی جانب مسکراتی ہوئی بڑھی۔ جی نہیں، مجھے اپنی بہن سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، سو لائٹ تو نہیں آف ہونے والی۔ انود نفی میں سر ہلاتی بولی اور اس کی بات سن کر التفات کی آنکھیں واہ ہو چکی تھیں۔ وہ حیرت سے انود کی جانب دیکھتی اٹھنے لگی۔ میں آپ کی اس محبت کے قابل نہیں ہوں آپ ہی۔ آپ کو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، میری ماں کی وجہ سے آپ کو اور بابا کو بہت تکلیف ملی ہے۔ میری ماں نے علی ماما اور آپ کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد آپ کو مجھے تنہا چھوڑ دینا چاہیے تھا آپ ہی۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی ماما کے ساتھ برا کیا بلکہ آپ کی لو لائف بھی ان کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ التفات یہ کہتے ہی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ کرو میری جان، انود نے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور اس کی آنسو صاف کرتی بولی۔ التفات، دیکھو گڑیا، ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ آپ کسی کے برے عمل کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ سامیہ آنٹی نے جو کیا اس کی سزا وہ خود بھگت رہی ہیں۔ تم بے گناہ ہو، تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں تو سزا کیسی؟ اور دوسری بات، التفات، تم میری بہن ہو، میرے بابا کی بیٹی۔ میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ تمہاری ماں کون ہے، میرے لیے صرف بات یہ اہم ہے کہ تم ابتہاج شاہ کی بیٹی ہو اور ابتہاج شاہ کی بڑی بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو پروٹیکٹ کر سکے۔ انود نے التفات کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا اور پھر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ ایک اور بات التفات، سامیہ آنٹی نے جو کیا بابا کی محبت میں کیا۔ محبت شاید ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے۔ انود کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری۔ جی نہیں آپ بھی، اسے محبت نہیں حوث بولتے ہیں۔ ماما کو بابا کا جسم چاہیے تھا جو انہیں خیرات میں مل ہی گیا اور وہ اسی میں خوش تھیں۔ محبت سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ التفات کے لہجے میں کرواہٹ گھلی تھی جسے انود نے بھی محسوس کیا۔ دونوں کے مابین خاموشی تھی جسے ایک بار پھر التفات کی آواز نے توڑا۔ آپی، ابتہاج شاہ اور علین کیانی کی محبت میں اعتبار اور بھروسے کا نام و نشان نہیں تھا اور سالار دورانی کی محبت میں غرض شامل تھی۔ میں نے بلا غرض بے سبب بے تحاشا محبت کرتے صرف ایک شخص کو دیکھا ہے اور وہ ہے عزائم شاہ۔ التفات نے اب کی بار انود کو رشک بھری نظروں سے دیکھا جو کہ ساخت سی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص بھی دھوکے باز نکلا، قاتل نکلا۔ انود کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ میں نہیں مانتی آپ بھی، التفات نے انود کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف ہے، انود نے التفات کو جتاتے ہوئے کہا۔ انود سے کہنا اس کے بابا اسے صحیح ہاتھوں میں سونپ کر جا رہے ہیں۔ آج سے ابتہاج شاہ کی کہانی ختم۔ التفات نے یہ الفاظ آنکھیں بند کرتے 3 بار دہرائے۔ اب بھی اگر ساری دنیا بھی آ کر بول دینا کہ عزائم شاہ غلط آدمی ہیں تو بھی میں میرے بابا کے ان الفاظ کو پریفر کروں گی۔ آپ کے لیے میرے بابا کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ التفات یہ کہتے ہی انود کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ نے کیسے زاوی شاہ کا اعتبار کر لیا؟ کیسے آپ ٹریپ ہو گئیں؟ آپ تو بیوی ہو عزائم شاہ کی، ایک بار اس سے پوچھا تو ہوتا۔ بنا صفائی کا موقع دیا آپ نے اسے سزا سنا دی۔ دیٹس ناٹ فیئر۔ التفات انود کو شرمندہ کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی اور مزید بولی۔ جانے کیوں، لیکن میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ بابا ہم میں نہیں رہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بابا ہماری آنکھوں سے فقط اوجھل ہوئے ہیں، وہ یہیں کہیں ہیں۔ التفات کی بات سن کر انود شاکڈ ہو گئی اور کچھ دیر اپنے کیے پر پچھتاتی رہی، مگر جیسے ہی وہ ان ثبوتوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں عزائم کی نفرت کی چنگاری بھڑک اٹھتی تھی۔
ایک ہفتے بعد یہ منظر ایک بیسمنٹ کا ہے جس کے بیچوں بیچ گول میز رکھی گئی تھی اور سربراہی کرسی پر چیف بیٹھے تھے اور ان کے سامنے وہ تینوں نفوس بھی بیٹھے تھے۔ مکمل خاموشی کا راج تھا جب چیف کی آواز گونجی، کسی کو علم ہے ابرش کہاں ہے؟ اتنے دن ہو گئے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ چیف بیسمنٹ میں بیٹھے ان تینوں نفوس کو غصے میں گھورتے ہوئے بولے، یہ بیسمنٹ انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگز کے لیے بنایا تھا جہاں صرف چیف اور ان کے ٹیم ممبرز کو آنے کی اجازت تھی۔ چیف کی بات سن کر دو نفوس سر جھکا گئے جبکہ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بڑے کروفر انداز میں بیٹھا اپنے کان کو جا رہا تھا۔ چیف کو اس کا یہ انداز دیکھ کر کافی تپ چڑھی تھی کیونکہ وہ اسے ابرش سے اتنا لا تعلق اور بے پرواہ ہوتے دیکھ شاکڈ بھی تھے اور غصہ بھی، جبکہ وہ انہیں اگنور کرتا اپنے فون میں بیزی ہو گیا تھا۔ میں تم تینوں سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ کیا نئی نویلی دلہنوں کی طرح سر جھکائے بیٹھے ہو تم دونوں؟ اب کی بار چیف لیو کو اگنور کرتے ہیں ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ چیف، میں اپنی شادی کی تیاریوں میں بیزی تھا۔ ایک دھیمی آواز چیف کے کانوں سے ٹکرائی، اوہ اتہام زبیر ملک، تم بندر سے کون عقل کی اندھی اپنی قسمت پھوڑ رہی ہے؟ چیف نے خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کرتے کہا۔ ان کی جانب سے بندر کا خطاب ملنے پر اتہام نے منہ کھولے ان کی جانب دیکھا۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا دوسرا لڑکا اپنی ہنسی بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا جو کہ چیف کی نظروں سے مخفی نہ رہی۔ خرم حیدر شاہ، کیا جوک سنا رہا ہوں میں جو تمہاری بدتیزی اندر نہیں ہو رہی؟ چیف کی بات سن کر خرم کے اعصاب تن گئے۔ وہ یکدم چیف کو ٹوکتے بولا، خرم، اونلی خرم، آئی ریپیٹ مائی نیم از خرم شاہ۔ خرم نے جتاتے ہوئے کہا تو چیف بھی خاموش ہو گئے۔ سب جانتے تھے خرم کے تلخ لہجے کا سبب۔ کافی دیر بیسمنٹ میں خاموشی رہی جسے ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ بلیک جینز اور ریڈ ٹاپ پر بلیک کی اوور کوٹ پہنے، شولڈر کٹ بالوں کو کھولے، گلے میں ایک نازک چین اور کلائی میں خوبصورت لیڈیز واچ پہنے، ہلکے میک اپ میں وہ بڑے انداز میں سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور ان سب کی جانب دیکھتی ایک ادا سے مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ وہ چیئر گھسیٹتی چیف کے سامنے بیٹھی سب کو ایک نظر دیکھ کر بولی، ایوننگ۔ سب سے پہلے جواب لیو کی طرف سے آیا تھا۔ چیف نے ایک ستائشی نظر سے ابرش کو دیکھا اور گویا ہوئے، ابر تم کہاں غائب تھی اتنے دنوں سے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ چیف کے لہجے میں اپنے لیے فکر دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی، جی چیف، ایوری تھنگ از اوکے۔ ایکچولی میں نے زاوی شاہ سے ڈائیورس لے لی ہے، ابرش نے اپنے ناخن کو گھورتے کہا۔ اس کی بات سن کر لیو کے علاوہ سب لوگ شاکڈ تھے۔ دیر آئے درست آئے، سب سے پہلے اتہام نے کہا۔ اتہام کی نظر بلا ارادہ اپنے بھائی پر پڑی جو ابھی بھی ان سب سے بے نیاز اپنے فون میں مصروف تھا۔ چیف نے پیچھے کی طرف سر گرایا اور تھکے انداز میں گویا ہوئے، جن راستوں پر چلنے کے لیے کانٹوں پر سے گزرنا پڑے اس راستے کو چھوڑ دینا ہی عقل مندی ہے۔ جب وہ تمہیں اپنانے کو تیار نہیں تھا تو تمہارا اسے چھوڑنا ہی بہتر تھا، چیف نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ایک منٹ چیف، ابتہاج شاہ، میں نے اسے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اب تو میں نے اسے اپنی پکڑ میں لیا ہے۔ میں اسے تباہ و برباد کر دوں گی، اسے کسی دوسری عورت کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ وہ تڑپے گا، پل پل موت کی دعائیں کرے گا، اسے موت نصیب نہیں ہوگی۔ زاوی شاہ نے عورت کی محبت دیکھی ہے، اب عورت کی نفرت، اور اس کا انتقام بھی دیکھے گا۔ ابرش ملک نے اتنا کہا اور اپنی چیئر سے اٹھی جب لیو کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ تم اسے برباد بعد میں کرنا، پہلے اپنی عدت مکمل کر لو۔ ابرش ملک غصے میں آگے بڑھتی شیرنی کی طرح لیو پر جھپٹی تھی۔ یو بلڈی، تم سے تو سارے حساب چکتے کروں گی میں، تم بھی بالکل اپنے باپ کی طرح نکلے، فریبی، جھوٹے مکار، میرے بھائی کے خلاف جھوٹے ثبوت بنائے تم نے، قتل کر دوں گی تمہارا میں۔ ابرش لیو پر جھپٹ رہی تھی، اسے بہت مشکل سے ابتہاج شاہ نے قابو کیا۔ ابرش کول ڈاؤن، تم دونوں دوست ہو بچپن کے، کیا بیہیویئر ہے؟ لیو نے جو کیا اس کے پیچھے ریزن ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ابتہاج شاہ بڑی مشکل سے ابرش کو قابو کر رہے تھے۔ جنگلی بلی، لیو زیر لب بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ خرم اور اتہام بھی لیو کے پیچھے پیچھے گئے تھے۔ کہاں؟ اتہام نے لیو کو خرم کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ سوال کیا۔ میں کچھ دن خرم کے ساتھ رہوں گا۔ اتہام اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلانے لگا اور اپنی بائک کی جانب بڑھا۔ دوسری جانب چیف ابرش کو ساری بات سمجھاتے اسے کول کرنے لگے۔ تم اتنے دن سے کہاں تھی ابر؟ ابتہاج نے ابرش سے سوال کیا۔ ولید کے اپارٹمنٹ میں۔ ابرش کی بات سن کر ابتہاج مسکرا اٹھا۔ ابرش نے اس رات
ولید کو بلا کر اسے اپنی ڈائیورس کا بتایا اور ولید ابرش کی حالت دیکھ کر شاکڈ ہوا، پھر اسے سنبھالتا اپنے اپارٹمنٹ لے کر پہنچا۔ اگلے ہی دن عزائم شاہ بھی وہاں آ چکا تھا اور ابرش کو اپنے ساتھ اپنے ٹوٹے بکھرے بھائی کو بھی سنبھالنا تھا۔ خود ولید ملک اپنے دوست خرم کے ساتھ رہ رہا تھا۔ خرم ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالے گاڑی چلا رہا تھا۔ ولید فرنٹ سیٹ پر بیٹھا باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ خرم، ولید نے خرم کو پکارا۔ جی باس، خرم نے فوراً سے جواب دیا۔ التفات کیسی ہے؟ ولید نے خرم سے التفات کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے اب، خرم نے نارمل لہجہ اپناتے کہا، حالانکہ ولید کی بات سن کر خرم کے چہرے پر ایک کرب آ کر گزرا تھا۔ اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ خرم، وہ بکھر چکی ہے۔ اسے اب کی بار سمیٹ لو، اسے بتاؤ کہ وہ کتنی انمول ہے، اسے جتلاؤ کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اور وہ بھی تمہارے بغیر نامکمل ہے۔ ولید نے خرم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، میں کوشش کروں گا باس، میں نے سوچ دیا ہے۔ اب بجائے پچھتانے کے میں اپنی محبت، اپنی التفات کا یقین جیتنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی محبت میں کامیابی تو بہادر مرد کو ہی ملتی ہے نا۔ خرم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ولید نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف لے جاؤ، آج انزش آ رہی ہے، ولید نے خرم کو چونکنے پر مجبور کیا۔ انزش، خرم نے زیر لب کہا، اسے کیوں بلایا ہے آپ نے؟ وہ بھی بچی ہے یار، وہ نہیں سہ سکے گی اس اذیت کو جو تہام اسے دے رہا ہے۔ خرم نے گاڑی روکتے ہوئے کہا اور اسٹیئرنگ پر اپنا سر رکھ کے بولا، ابرش کو اس کی ضرورت ہے یار، وہ بہن ہے اس کی۔ ولید نے فقط اتنا کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ایئرپورٹ کے انٹرنس پر کھڑے تھے، جہاں سے ایک 23 سالہ سرخ و سفید رنگت کی حامل، نازک نینو نقوش سبز آنکھوں پر گھنی لمبی پلکیں اور چھوٹی سی ناک والی لڑکی بلیک شارٹ فراک اور بلیک ہی ٹائٹس پہنے ہاتھوں میں ہینڈ کیری تھامے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی جسے ولید نے محسوس کیا تھا، اور وہ خرم سے بولا، کہتے ہیں محبت انسان خوش رنگ ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، لیکن میں نے تو جس کو بھی محبت کرتے دیکھا، اس کو بکھرا ہی دیکھا، اس کو ٹوٹا ہوا ہی دیکھا۔ کتنی ظالم ہوتی ہے نا یہ محبت، ایک زندہ دل انسان کو مردہ بنا دیتی ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے نا ایک ایسے شخص کو ہر وقت خدا سے مانگتے رہنا جس کو آپ کے جینے یا مرنے سے بھی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں نے انزش کو روتے دیکھا، خدا سے تہام کو مانگتے دیکھا، مگر تہام تو اور ہی رنگوں میں ڈلا ہے، ولید نے خرم سے کہا اور اپنے قدم انزش کی جانب بڑھائے جب خرم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے بھی دیکھا ہے ولید، زبیر ملک کو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے ابرش ملک کی خوشیاں مانگتے ہوئے۔ کاش ولید زبیر ملک ابرش کا ساتھ مانگ لیتا تو آج ابرش بھی خوش ہوتی اور ولید زبیر ملک بھی زندگی جی رہا ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہی باری کی جانب بڑھ گیا۔ ولید اس کی بات پر ایک سر تاہ بھرتا انزش کی جانب بڑھا۔ انزش ملک ابرش ملک کی چھوٹی بہن تھی اور زبیر ملک کی بھتیجی تھی، جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور پچھلے کئی سالوں سے آسٹریلیا رہ رہی تھی۔ انزش ملک تہام ملک کی محبت میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی، مگر افسوس کہ یہ محبت یک طرفہ تھی۔ تہام ملک جو دنیا کے لیے حساس تھا، انزش کے لیے اس کا دل اتنا ہی سخت اور ظالم تھا، مگر وہ نازک سی لڑکی اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرتی تھی۔ اسے جب سے تہام کی منگنی کا علم ہوا تھا تب سے وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، مگر وہ ابرش ملک کی بہن تھی، اس کی طرح مضبوط اور خود مختار۔ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، مگر اس کی آنکھیں محبت میں نوحہ کر رہی تھیں، جو تہام ملک کے دل کی دنیا کو تہ و بالا کر سکتی تھیں۔ یہ منظر ملک مینشن کا ہے، جس کے خوبصورت لان میں سب لوگ بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ زبیر ملک کی والدہ اور تہام ملک بیٹھے آداب میزبانی نبھا رہے تھے۔ زبیر ملک بھی بڑے کروفر سے بیٹھا سالار دورانی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا جب ظاہرشاہ نے وہاں آ کر سب کو سلام کیا۔ انود نے جیسے ہی ظاہرشاہ کو دیکھا تو اسے وہ ہوٹل کا منظر یاد آ گیا۔ یہی حال ظاہرشاہ کا تھا، مگر وہ خود کو کمپوز کرتی ان سب کے ساتھ بیٹھ گئی اور انود کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھی، گویا وہ انود کو جانتی ہی نہ ہو۔ انود کا فون رنگ کرنے لگا تو وہ سب سے ایکسکیوز کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ التفات کی کال تھی، وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ جب ارد گرد دیکھتی انود کی نظر ایک فوٹو فریم پر جم سی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس تصویر کو ٹرانس کی کیفیت میں دیکھتی رہی، جب اسے اپنے کاندھے پر ایک بھاری مردانہ لمس محسوس ہوا۔ وہ چونکتی ہوئی پیچھے مڑی۔ سامنے ہی زبیر ملک ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے انود کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔
اور پھر کسی احساس کے تحت اس سے دور ہٹا اور بولا، آپ یہاں کافی دیر سے کھڑی تھی، مجھے ڈسٹرب لگی آپ، اس لیے آپ کی طرف آیا ہوں۔ زبیر ملک نے اپنی بات کا آغاز کیا اور انود کے چہرے پر خوف کی پرچھائی دیکھ کر وہ مسکرایا۔ جانے کیوں اسے اس چہرے پر خوف دیکھ کر کمینی سی خوشی محسوس ہوئی، مگر یکدم کسی خیال کے تحت وہ گمبھیر لہجے میں بولا، آپ میری بیٹی کی عمر کی ہیں، میرے لیے قابل عزت، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار زبیر ملک نے اتنی تفصیل سے بات کی تھی تو انود کو بھی کمفرٹیبل محسوس ہوا اور وہ زبیر سے بولی، شی از سو گریسفل۔ انود کا اشارہ اس فوٹو فریم کی جانب تھا۔ جب ملک زبیر نے اس کے تعاقب میں دیکھا تو ایک کرب اس کے چہرے پر چھایا اور اس نے انود کی بات کے جواب میں فقط سر ہلایا۔ ملک زبیر کی نظریں سامنے لگی تصویر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سفید میکسی پہنے خوبصورت نقوش کی حامل وہ 30 سالہ عورت بہت دلکش لگ رہی تھی۔ یہ آپ کی کون ہے؟ انود نے زبیر ملک سے پوچھا۔ میری سب کچھ، زبیر ملک نے مختصر مگر تفصیلاً جواب دیا۔ انود نے پہلی بار اس شخص کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی جو اس عورت کو دیکھ کر یا اس کے ذکر پر آئی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ انود نے ایک اور سوال کیا۔ دور کہیں، 4 گز زمین کے ٹکڑے کو اپنا آشیانہ بنائے بیٹھی ہے۔ اسے سفید رنگ پسند تھا۔ مجھے اس کی پسند سے الفت تھی اور جس دن وہ سفید کفن میں لپٹی تھی مجھے اس رنگ سے وحشت سی ہونے لگی اور تب سے سفید لباس میرے وجود کی زینت بنا ہے کیونکہ مجھے وحشت کو اوڑھنے کا جنون ہے۔ زبیر ملک یہ کہتا وہاں سے چلا گیا جبکہ انود غیر دماغی سے آگے بڑھتی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ انود کی نظر ایک اور فوٹو فریم پر پڑی جہاں ابرش ملک کسی خوبرو سے لڑکے کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ لڑکا گریجویشن کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ابرش ملک کے سر پر کیپ تھی۔ شاید وہ کیپ اس لڑکے نے ہی اسے پہنائی تھی۔ اسے وہ لڑکا بھی شناسا سا لگا مگر کیسے، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ یوں ہی کئی تصویریں دیکھتی اس کی نظر اس سے ایک اور تصویر گزری جس میں ابرش ملک اور وہی لڑکا کھڑے تھے۔ انود کا منہ کھل چکا تھا۔ وہ حیران ہوتی تصویروں میں موجود اس تیسرے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے کاندھے پر ابرش نے سر رکھا تھا، اور وہ شخص عظائم شاہ تھا۔ جانے کیا تعلق تھا عظائم شاہ کا ملک خاندان سے؟ انود الجھتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب زبیر ملک اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دل وحشت زدہ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے کوکین نکالی اور اپنے ناک کے قریب لے جا کر اسے سونگھنے لگا۔ بس یہی حل تھا۔ اس کی بے چینی کا کچھ ہی پل میں وہ بستر پر بے سود پڑا سو چکا تھا۔ وہ پل بھر کی اذیت اب اس کے چہرے پر سے ختم ہو چکی تھی۔ تبھی ولید ملک اس کے کمرے میں آیا اور اس کے پاؤں سے جوتے نکالے، ریک میں رکھے کیونکہ زبیر ملک کو یہ بے ترتیبی پسند نہیں تھی۔ ولید ملک نے زبیر ملک کو کمفرٹر اڑایا اور وہاں سے جانے لگا جب اس کی نظر زبیر کے والٹ پر پڑی جو کہ نیچے گرا ہوا تھا۔ ولید نفی میں سر ہلاتا وہ والٹ اٹھا کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ جب والٹ سے جھلکتی اس خوبصورت تصویر پر اس کی نظر پڑی تو آنسو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ بہنے لگے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس تصویر کو اپنے ہونٹوں کے قریب لایا اور اسے بوسہ دینے لگا۔ I love you mom. I really love you. ولید ملک زیر لب بولا اور پھر خود پر ضبط کرتا اس کمرے سے چلا گیا۔ وہ دادو اور تیہام کی ضد پر یہاں آیا تھا۔ حال میں انٹر ہوتے اس نے انود اور زبیر کی باتیں سنی تھیں اور پھر زبیر کے پیچھے پیچھے ہی وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا پتھر دل باپ آج پھر سے ٹوٹا ہوگا۔ وہ اپنے باپ سے بھلے ہی ناراض تھا مگر وہ اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ اگلی صبح زبیر ملک جب بیدار ہوا تو خود کو کمپوز کرتا واش روم میں گھس گیا۔ کافی دیر بعد وہ فریش ہوتا اپنے کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں اترتا ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھا جہاں پہلے سے ہی اس کی والدہ سربراہی کرسی پر بیٹھی نیوز پیپر پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ان کی دائیں جانب عائشہ اور تیہام بیٹھے تھے۔ زبیر ملک نے اپنے ساتھ والی کرسی کو خالی دیکھا تو اس کا دل اداس ہوا، جانے وہ کرسی کب تک خالی رہنی تھی۔ یہی سوچتے وہ آگے بڑھا اور اپنی ماں سے ملنے کے بعد اپنی کرسی سنبھالتا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ چلا گیا۔ زبیر ملک نے ان سب کی جانب دیکھتے استفسار کیا، وہ تو آیا ہی نہیں ہے؟ دادو نے زبیر کو جواب دیا تو زبیر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری۔ جانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ وہ آیا تھا رات کو۔ خیر آپ اس سے پوچھ لیں جس دن وہ اویلیبل ہوگا۔ ان دنوں میں اتحام کی شادی رکھ لیتے ہیں، زبیر ملک نے اپنی والدہ سے کہا اور جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ ڈیڈ میرے خیال سے نیکسٹ منتھ کی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں کوئی۔ رہی بات ولی بھائی کی تو وہ نہیں آئیں گے۔ آئی ایم ڈیم شور، عائشہ نے منہ بسورتے زبیر کو مخاطب کیا۔ پھر بھی اس سے پوچھ لیں، اس گھر کا بڑا بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں دلچسپی لے۔
زبیر نے اپنی بیٹی کی طرف بے تاثر چہرے سے دیکھ کر کہا۔ گڈ مارننگ دادو۔ ایک نسوانی آواز جیسے ہی ان سب کے کانوں سے ٹکرائی، سب لوگ حیرت سے اس جانب متوجہ ہوئے، سوائے تہام ملک کے۔ اس کے ہاتھ سے فوک چھوٹ کر فرش پر گر چکا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھا رہا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور نفی میں سر ہلاتا اپنی حالت پر قابو پانے لگا، مگر دل تھا جو زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ارے میری بیٹی! زبیر ملک فوراً سے اپنی چیئر سے اٹھا اور آگے بڑھتے انزش کو گلے لگا لیا۔ انزش اور ابرش میں زبیر کی جان بستی تھی۔ چاچو! انزش نے بھی آگے بڑھتے زبیر کے گرد اپنا حصار قائم کیا اور پھر دادو کی جانب بڑھی۔ انہوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ ظائشہ! انزش نے آگے بڑھتے ظائشہ کو گلے لگایا۔ ظائشہ بھی خوش دلی سے ملی۔ کنگریچولیشنز تہام! ظائشہ نے اپنے ہاتھ میں موجود سفید پھولوں کا بکے تھاما تھا، اسے تہام کی طرف بڑھایا، جسے تہام نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما۔ تہام کے ہاتھوں کی لرزش ظائشہ کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ ایک طنزیہ نظر اس پر اچھالتی چیئر گھسیٹ کر زبیر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے آنے سے پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ زبیر ملک کو انزش کی حرکت پسند نہ آئی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ انزش خود سری دکھا سکتی ہے، کیونکہ خود سری دکھانا صرف اس کی اولاد کی خصوصیت تھی۔ چاچو میں نے بھائی کو بتایا تھا اپنے آنے کا۔ میرے بیسٹ فرینڈ کی شادی ہونے والی ہے اور میں آسٹریلیا میں رہ کر یہ خوبصورت ایونٹ مس نہیں کرنا چاہتی تھی، انزش نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے کہا۔ جانے کیوں تہام کو اس کی باتوں میں طنز کی جھلک نظر آئی، جبکہ اس کا انداز باقی سب کو نارمل لگا۔ ولید نے ذکر نہیں کیا۔ دادو نے ظائشہ کی طرف دیکھتے کہا۔ زبیر نے لب بھینچ دیے۔ ٹھیک ہے، اب تم یہاں ہی رہو گی اور اپنی بہن سے بھی بول دو کہ کبھی کبھار اپنے رشتہ داروں سے مل لیا کرے۔ اسے جاب کی اجازت کیا ملی؟ وہ تو خود کو بالکل آزاد تصور کرتی ہے۔ زبیر ملک بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا۔ اسے ابرش ولید کے لیے اور انزش تہام کے لیے پسند تھی، مگر اس کے دونوں بیٹوں نے اپنی منمانی کی تھی۔ وہ انزش اور ابرش کے دونوں کے حوالے سے فکر مند رہتا تھا، مگر اسے اظہار کرنا نہیں آتا تھا۔ دوسری جانب انود کے دل و دماغ میں سوچوں کے جکڑ چل رہے تھے اور کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ آخر رشتہ کیا ہے عزائم کا ملک فیملی سے؟ انود بار بار یہی سوچ رہی تھی اور پوری رات کروٹ بدلتے بدلتے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے دوبارہ سے ملک مینشن جانے کا فیصلہ کیا۔ ملک مینشن میں اس وقت صرف دادو موجود تھیں۔ تہام اور زبیر کے آفس کا ٹائم تھا، جبکہ ظائشہ انزش کو شاپنگ پر لے کر چلی گئی تھی۔ انود کچھ ہچکچاتے ہوئے ان کے گھر آئی، مگر دادو کے پرخلوص انداز نے اسے متاثر کیا۔ دادو کو بھی انود بہت پیاری لگی۔ وہ انود کے آنے پر بہت خوش تھی۔ انود بھی ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، جب ایک بار پھر انود نے دادو سے وہی سوال کیا جو کل رات اس نے زبیر ملک سے کیا تھا۔ یہ لیڈی کون ہے؟ انود کے سوال پر دادو کی آنکھیں بھر آ گئیں اور وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئیں۔ کمرے میں دیواروں پر بہت سی تصویریں تھیں۔ انود الجھتے ہوئے دادو کو دیکھنے لگی۔ یہ میری بہو ہے، رائنا زبیر ملک۔ دادو کی بات سن کر انود نے ان کی جانب دیکھا، گو کہ وہ کل رات زبیر کی باتوں سے ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ عورت زبیر کی بیوی ہے۔ یہ میرا بڑا بیٹا زبیر ملک اور اس کی بیوی رائنا ملک، اور یہ ان کے 3 بچے، ولید زبیر ملک، تہام زبیر ملک اور ظائشہ ملک، اور یہ میرا چھوٹا بیٹا امجد ملک اور اس کی 2 بیٹیاں، ابرش ملک، انزش ملک۔ دادو نے مسکراتے ہوئے ابرش اور انزش کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ انود، جو اب دلچسپی سے سب کی تصویریں دیکھ رہی تھی، اس کا دوپٹہ ڈرار کے ہینڈل میں اٹک گیا تھا۔ اس کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ یوں ہی دوپٹہ چھڑواتے اس سے ڈرار کھل گیا اور ڈرار میں پڑی ایک فریم دیکھ اس نے دادو سے استفسار کیا۔ دادو یہ کون؟ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے، مگر دادو سے پوچھنا ضروری سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ دادو کے لبوں سے ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ وہ نم لہجے میں بولی، یہ میری بیٹی ہے صائمہ ملک، دادو نے انود کو بتایا۔ انود ان کے لہجے میں چھپی نمی کو محسوس کرتی سر ہلا چکی تھی۔ اس کا دل مکمل وچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ صائمہ کے ماضی کو کھولنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے دادو سے بات بدلتی وہاں سے جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ دادو نے اسے دوبارہ آنے کا وعدہ لیتے الوداع کیا۔ دوسری جانب عزائم شاہ، جو ابھی ابھی وہاں آیا تھا، وہیں لان میں بیٹھ گیا۔ اس نے فون کر کے ظائشہ اور زبیر کو بلوا لیا تھا۔ ظائشہ اس کی کال پر فوراً گھر پہنچ گئی اور عزائم کے ساتھ لان میں بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ انود، جو اپنی ہی سوچوں میں الجھتی گھر جا رہی تھی، اس نے عزائم اور ظائشہ کو دیکھا تو اس کا دل بہت بری طرح سے خراب ہوا۔ جلن محبت کا لازمی جزو ہے۔ اگر عاشق اپنے دل میں محبوب کو
کسی اور کے ساتھ دیکھ کر جلن محسوس نہ کرے تو اس کے جذبے میں کھوٹ ہوتا ہے، اور انود شاہ کے جذبے تو خالص تھے عزائم شاہ کے لیے۔ وہ اپنے دل میں اٹھتے ابال پر قابو پاتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عزائم شاہ نے اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ انود کے قدموں کی آہٹ کو پا لیتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ انود اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے، مگر وہ اپنے دل کو پتھر کیے ہوئے تھا۔ اسے اب پتھر ہی بننا تھا، اسی میں عزائم شاہ کی بقا تھی۔ ملک صاحب، میں زائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی تو مجھے یہی آفر کی تھی نا، اور زائشہ بھی یہی چاہتی ہے۔ عزائم شاہ زبیر ملک کے سامنے بیٹھا اس سے زائشہ کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ زبیر ملک کے تو دل کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ عزائم شاہ اب سیریس ہے۔ زبیر ملک نے عزائم سے استفسار کیا۔ جی ملک صاحب، مگر میری ایک شرط ہے، عزائم نے کمرے میں آتی زائشہ کی جانب دیکھتے کہا۔ کون سی شرط؟ زبیر ملک نے عزائم سے پوچھا۔ مجھے آپ کی کمپنی کا 10% چاہیے، عزائم نے بنا لگی لپٹی کے زبیر سے کہا۔ اس کی بات سن کر زبیر ملک چونکے اور پھر ہنستے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ میرا جو کچھ ہے میرے بچوں کے لیے ہے، اور میں زائشہ کو صرف 10% نہیں دے سکتا۔ آپ مزید کی شرط رکھیں۔ زبیر ملک نے عزائم کو دیکھتے کہا۔ مجھے صرف 10% چاہیے۔ عزائم بھی اپنی بات پر اڑا رہا۔ مگر 10% ہی کیوں؟ اینی اسپیشل ریزن؟ اب کی بار زائشہ نے عزائم سے سوال کیا۔ شاہ گروپ آف انڈسٹری کو برباد کرنے کے لیے مجھے ملک زبیر کی کمپنی کا 10% چاہیے، عزائم نے جواب دیا۔ واٹ؟ شاہ آپ ہوش میں ہیں؟ کہاں شاہ گروپ آف انڈسٹری اور کہاں ملک گروپ آف انڈسٹری؟ ہمارا سارا بزنس آپ کے فیملی بزنس کے آگے کچھ نہیں ہے، اور آپ کو اونلی 10% چاہیے۔ زائشہ کو عزائم کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، جبکہ ملک زبیر خاموشی سے عزائم کے بولنے کا منتظر تھا۔ لوگ زائشہ، مجھے صرف تاش کے پتے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے۔ ان کو کب کیسے کھیلنا ہے وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے، زائشہ کی بربادی، اور اس کے لیے مجھے پتے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے بس، عزائم شاہ نے زائشہ کو جواب دیتے کہا۔ پھر بھی عزائم، زائشہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زبیر نے اسے ٹوکا۔ عزائم شاہ کو اگر 10% ہی چاہیے تو ہم 10% ہی دیں گے، اب مزید اس ٹاپک پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ زبیر ملک کی بات سن کر زائشہ پیچ و تاب کھانے لگی۔ آپ کی پہلی بیوی کا کیا بنے گا عزائم سائیں؟ زبیر ملک نے انود کے بارے میں عزائم سے پوچھا۔ عزائم کا دل زوروں سے دھڑکا، یکدم اسے ہاسٹل والا وہ سین یاد آیا تو اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ مجھے انصاف کرنا آتا ہے ملک صاحب، آپ کی بیٹی کو میری پہلی بیوی کی موجودگی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ڈونٹ یو وری۔ عزائم شاہ نے زبیر کو دیکھتے کہا۔ وہ اپنا اور انود کا رشتہ ہر کسی سے ڈسکس کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں عزائم شاہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے کچھ دنوں میں عزائم شاہ ملک سے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہ تمام پروجیکٹس جو کبھی شاہ گروپ آف انڈسٹری کے لیے پینڈنگ پر رکھے ہوئے تھے، یکدم اس نے وہ پروجیکٹس ملک گروپ آف انڈسٹری کو انٹروڈیوس کروائے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے ٹیلنٹ سے اپنے آپ کو منوا چکا تھا۔ دوسری جانب زاوی شاہ، جو ابرج کے جانے پر بھی سنبھلا نہیں تھا، بزنس میں ہونے والے ایک کے ساتھ دوسرے نقصان پر بکلا چکا تھا۔ واصف شاہ ہر وقت اس کی لاپرواہی اور عدم دلچسپی پر اسے ٹوکتے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ اپنے تمام پروجیکٹ سے ہاتھ دھونے لگا۔ وہ شاطر دماغ جو وہ انود اور عزائم کی شادی شدہ زندگی کو برباد کرنے میں استعمال کرتا تھا، بزنس کے معاملے میں گویا اس کے دماغ کو زنگ لگ چکا ہو، اور ابھی تو یہ شروعات تھی اس کے زوال کی۔ سدید شاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس سیڑھیاں اترتا ڈائننگ ایریا میں پہنچا۔ وہ رات ہی ٹریننگ سے واپس لوٹا تھا اور صبح جاگتے ہی جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو سب کو مخاطب کرتے کہا، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ سدید شاہ نے آگے بڑھتے شازیہ بیگم سے دعائیں لیں اور سائمہ شاہ کی طرف بڑھا جو اس سے خوش دلی سے ملی تھی۔ تم کب آئے؟ زاوی شاہ نے اس کی جانب دیکھتے حیرت سے استفسار کیا۔ کل رات، سدید شاہ نے یک لفظی جواب دیا تھا، تو زاوی شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ خرم شاہ خاموش بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں ہو۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتا اٹھا اور شازیہ بیگم سے گلے ملتا جانے لگا جب سدید نے اسے روکا۔ او ہیلو، کدھر؟ اتنے ٹائم کے بعد گھر آیا ہوں اور تم ہو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، سدید نے منہ بناتے کہا۔ سوری، مگر اگلے 3 دن میں بہت مصروف ہوں میں، میرے قریبی دوستوں کی شادی ہے، شادی ختم ہوتے ہی ملتا ہوں تم سے۔ خرم ہنستا ہوا معذرت کرنے لگا۔
اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ کون سے دوست جن کو میں نہیں جانتا؟ سدید نے آنکھیں چھوٹی کرتے سوال کیا۔ مریحہ سالار درانی اور تیہام زبیر ملک۔ خرم کے بجائے زاوی شاہ کی طرف سے جواب آیا تھا، اور سدید شاہ کے تو گویا اعصاب ہی کسی نے سلپ کروا دیے ہوں۔ وہ حیرت سے زاوک اور سدید کو دیکھنے لگا۔ یکدم اسے ماحول سے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ کانپتے لہجے میں بولا، "دس از ناٹ پاسبل۔" سدید نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگا کہ تم اس دنیا کے آخری مرد تھے مریحہ کے لیے؟ سو لیٹ می کریکٹ یو سدید شاہ، تم مریحہ کی چوائسز میں کہیں بھی نہیں ہو، تم اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ تم نے میری آنی کو ذلیل کیا تھا نا، بھگ دو۔ زاوی شاہ نے سدید کو غصہ دلاتے کہا، پلیز جسٹ شٹ اپ لالا۔ یا آپ مجھے بتائیں گے کہ میں کسی کو ڈیزرو کرتا ہوں کہ نہیں؟ خود آپ کیا ہیں، راتوں کی تاریکی میں کیا کرتے پھرتے ہیں، سب جانتا ہوں میں۔ آپ نے جو ابریش ملک کے ساتھ، اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ کیا، اس کا احساس نہیں ہے آپ کو؟ اور رہی آپ کی وہ آنی، تو لالا آپ نے کب پاس رکھا اپنی آنی کا؟ پہلے آپ نے اپنی آنی کی بیٹی کا ریپ کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے اپنی آنی کی چوائس ابریش ملک سے شادی کر کے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ بند کر دیں یہ ڈھکوسلے زاوک حیدر شاہ۔ آنی کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس آنی کو سب سے زیادہ تکلیف آپ نے دی ہے، ان سے وابستہ رشتوں کو اذیت دے کر؟ اور آخری بات، مریحہ درانی صرف میری ہے۔ سدید حیدر شاہ کی جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سدید زاوک کو وہیں آئینہ دکھا کر چلا گیا۔ سائمہ ملک نے حیرت سے ان سب کی طرف دیکھا جن لوگوں نے اس کے بیٹے کو رسوا کیا تھا۔ وہ لوگ خود بھی اپنی زندگیوں میں بے سکون ہیں۔ سائمہ واشق شاہ کے ساتھ شاہ حویلی میں ہی آ گئی تھی کیونکہ ایشم اپنے باپ کو مس کر رہی تھی، اور اس کا دل بہلانے کی خاطر وہ یہاں آ گئی، مگر ایشم کو تو اتنے لوگوں کے پیار سے غرض نہیں تھی۔ اسے بس اپنا بابا چاہیے تھا۔ عزائم شاہ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ خرم شاہ اپنا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا، مگر پھر بھی ایشم کے لیے کوئی بھی دوسرا مرد اس کا بابا عزائم شاہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سدید شاہ اپنے کمرے میں آتے ہی ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ اس کے سینے میں ابال اٹھ رہے تھے جو کم نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے مریحہ سے بات کرنے کا ارادہ کیا، مگر مریحہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کرتا ایک کڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ درانی ہاؤس کے لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ انٹرس سے 20 قدم پہلے سے مہمانوں کی آمد کے لیے راہ میں ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا، جس کے دونوں اطراف ڈیش گرین گھاس کو تراش کر باڑ بنائی گئی تھی، اور اس باڑ میں وائٹ اور ریڈ روز کا جڑاؤ آنے والے مہمانوں کی طبیعت بشاش کر رہا تھا۔ انٹرس سے کچھ دور آ کر رکنے والی لیموزین میں سے اس نے نزاکت سے اپنا قدم کارپٹ پر رکھا تھا اور پہلے سے وہاں کھڑی انود اور التفات کا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ سے فراک کا گھیر سنبھالتی باہر نکلی۔ انود اور التفات نے اس کے فراک کے گھیرے کو سنبھالنے میں مدد دی۔ مہندی گرین نیٹ کہیں کہیں پر ڈل گولڈن اور سلور ایمبرائڈری سے مزین ٹیل فراک میں اس کا مرمری بدن دمک رہا تھا۔ آگے اور پیچھے ٹیل میں فریش پھولوں کی آرائش اس کے لباس کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ بائیں طرف سے تھوڑے سے سنہری بالوں کی بریڈ بناتے ہوئے دائیں طرف پیچھے لے جا کر پن اپ کی ہوئی تھی، اور دونوں طرف کاندھوں پر کھلے بال سیدھے کر کے ڈالے ہوئے تھے۔ بائیں طرف سے ایک آوارہ لٹ گال کو چھو رہی تھی۔ کانوں میں ہیرے کے چوکور دمکتے آویزے اور لمبی شفاف گردن میں ہیرے کا ہی بنا ہار پہنے ہوئے وہ وہاں آئی تھی۔ اورنج کلر کا ہی موتیوں سے جڑا دوپٹہ خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ آج اس کی مہندی کی رسم تھی۔ تیہام ملک، جو کہ پہلے سے ہی شلوار قمیض پہنے اسٹیج پر موجود تھا، مریحہ کے آتے ہی مسکراتا ہوا کھڑا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی مریحہ اسٹیج کے قریب پہنچی، اس نے مریحہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، جسے مریحہ نے تھام لیا۔ انزش ملک دبدبائی نظروں سے تیہام ملک کو دیکھ رہی تھی۔ بہادر بنو انزش، ولید ملک نے انزش کو پکارا۔ انزش نے پیچھے مڑ کر ولید کی جانب دیکھا، جو بلیک شلوار قمیض میں خوبرو لگ رہا تھا۔ انزش نے مسکراتے ہوئے اس کی بالائیں لیں اور پھر اس کی طرف دیکھتے گویا ہوئی، لالا، میرے دل نے تیہام کی محبت کو اپنی مرضی سے بہت جلدی سے اختیار کیا تھا، لیکن اب تیہام کے نقش کو دل سے اترنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اینڈ ڈونٹ وری، میں بہادر ہوں۔ انزش ولید کو تسلی دیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اگر کچھ دیر اور یہاں رکی تو ولید اس کے دل کی توڑ پھوڑ کو بھانپ لے گا۔ ولید ملک ہاتھ باندھے اب اسٹیج کی جانب دیکھنے لگا، جہاں تیہام مریحہ کے کان میں سرگوشی کرتے مسکرا رہا تھا۔ ولید زبیر ملک۔ ولید کو اپنے پیچھے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی تو وہ ساکت ہو گیا۔ انود شاہ،
اس کے پیچھے سے گزر کر سامنے کھڑی ہوئی۔ کتنے چہرے ہیں تمہارے ولید؟ انود نے حیرت سے ولید سے سوال کیا۔ ولید کی طرف مکمل خاموشی تھی۔ انود کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے گیا۔ انود جیسے ہی اندر ہال میں آئی اس نے ولید کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور ایک زوردار تھپڑ ولید کے منہ پر مارا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنا حلیہ بدل کر میرے گھر 7 سال سے ڈرائیور کی نوکری کرتے ہمیں چیٹ کرتے رہو گے اور تمہاری اصلیت سامنے نہیں آئے گی؟ تمہارا باس عزائم شاہ، تم دونوں بہروپیے ہو، دھوکے باز ہو۔ آئی ول کل یو۔ انود پپری شیرنی کی مانند اس پر جھپٹی۔ ولید ملک اپنی لکس بدل کر عزائم کے پاس آیا تھا۔ کسی کے لیے بھی اسے پہچاننا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ انود نے اس کے بازو پر بنے ٹیٹو کی وجہ سے اسے پہچانا تھا۔ وہ 7 سال سے ولید کے بازو پر بنے اس ٹیٹو پر غور کرتی رہی تھی۔ اسے وہ ٹیٹو ایک مسٹری لگتا تھا اور اس رات دادو کے روم میں اس کی تصویر دیکھ کر وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ولید نے بمشکل انود سے خود کو چھڑوایا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ انود شاہ، اسٹے ان یور لمٹس۔ نیکسٹ ٹائم میرے گریباں تک پہنچنے کی غلطی مت کرنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ چیٹر، تو تم ہو جو اپنے شوہر کو بار بار جیل بھیج کر خود اپنے حق کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ تم کبھی عزائم شاہ جیسے مخلص انسان کو نہیں پہچان سکی تو میں کیا چیز ہوں؟ وہ انود کو آئینہ دکھاتا وہاں سے چلا گیا۔ جب اسے زبیر ملک اس طرف آتا دکھائی دیا ولید غصے میں اپنی مٹھی بند کرتا اس کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ، اپنا دھیان تیہام کی شادی پر دیں، ادھر ادھر دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا تو ہوگا نا، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے۔ ولید ملک نے زبیر کے کالر سیٹ کرتے کہا۔ وہ زبیر ملک کو بہت کچھ باور کرا چکا تھا۔ مریحہ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میوزک کی آواز پر سامنے بنے ڈانس فلور کی طرف دیکھا جہاں اندھیرے سے ابھرتے ہوئے ایک سایہ سا آیا۔ تیہام جو مہندی کے ڈریس کرتا شلوار اور اس پر سیم مریحہ کے لہنگے سے میچنگ واسکٹ پہن رکھی تھی، گلے میں دوپٹہ ڈالے چلتے ہوئے روشنی کی طرف آیا۔ مریحہ کے چہرے پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ بکھر گئی اور تھوڑی دور کھڑے سدید کا چہرہ مریحہ اور تیہام کو دیکھ کر سپاٹ ہوا۔ یہی حال ہنزش کا بھی تھا۔ تیہام کے بول پر مریحہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ بولتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا اور مریحہ کے آگے اپنی ہتھیلی کی جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جسے وہ تھام کر ڈانس فلور کی طرف بڑھ گیا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے سدید شاہ کے غصے اور جلن سے اپنی مٹھیاں بھیج دیں۔ اس کا سارا دھیان مریحہ کی طرف تھا جس کی کمر پر تیہام نے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود کے بالکل قریب کر لیا۔ تیہام کے اگلے بولوں پر اس نے مریحہ کو خود سے دور کرتے ہوئے پھر سے اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ گول گول گھومتے ہوئے اس کی باہوں کے گھیرے میں آ گئی۔ تیہام کے ان بولوں پر مریحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، جس پر تیہام نے اس کی گردن پر ہاتھ باندھ کر اسے خود کے بالکل قریب کر لیا تھا، اور یہیں سدید کا ضبط ٹوٹا اور اس کے ہاتھ میں موجود شیشے کا گلاس چکنا چور ہو گیا۔ پر اسے پرواہ کب تھی؟ وہ اپنے ہاتھ میں سے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنا رومال باندھ کر ڈانس فلور کی طرف بڑھا جہاں دونوں ایک دوسرے میں گم سب کو بھولے ہوئے تھے اور اب بہت سے کپل ڈانس کرنے لگے تھے۔ تیہام نے پھر سے اسٹیپ لیتے ہوئے اسے خود سے دور کیا، پر جب وہ اسے اپنے قریب کرتا اس کی کلائی سدید کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بالکل اپنے قریب کر گیا۔ تیہام اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مریحہ اس وقت سدید کے پاس کھڑی تھی جو سانگ پر اس کے ساتھ اسٹیپ لیتا گا رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے سدید، مریحہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی کمر پر تھے۔ بدتمیزی تو نہیں، یہ تو ڈانس ہے، سدید کہتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے ہوئے پھر سے قریب کر گیا، اور یہ اب اتنا اچانک ہوا کہ مریحہ چکرا کر رہ گئی۔ تیہام جو وہیں کھڑا تھا اس کی نظر دونوں کی طرف تھی۔
جو سونگ کے بال پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اپنی لمٹ میں رہو مسٹر سدید، مریحہ اپنے ہاتھ کو چھپاتے ہوئے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں یاد ہوگا ایک بد کردار ماں کی بیٹی ہوں، تمہارے مطابق تو کیوں آ رہے ہو میرے قریب؟ مریحہ اب بھی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ سدید کو خود سے دور کر سکے، پر سدید کی گرفت مضبوط تھی۔ سدید کی نظریں مریحہ کے چہرے پر تھیں جس میں اس کی دنیا ہوا کرتی تھی۔ بھولو مت، بس محسوس کرو۔ سدید اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے خود کے بالکل قریب کرتے ہوئے خود میں بیچ گیا۔ مریحہ اس کے اس طرح کرنے سے دنگ رہ گئی تھی۔ پاس کھڑے تہام کی آنکھیں بھی عجیب سے انداز سے سکڑی تھیں۔ دل کی دھڑکنوں میں تمہیں صرف اپنا نام ملے گا، سدید بولتے ہوئے ساتھ ساتھ اسٹیپ بھی لے رہا تھا۔ مریحہ بھی ٹرانس کی کیفیت میں چلی گئی۔ وہ دونوں ہی اب بھول گئے تھے کہ وہ دونوں اس وقت مریحہ کی شادی اور اس کی کے فیانسے کے سامنے کھڑے ہیں۔ دونوں خود میں اتنے گم تھے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تبھی تہام دونوں کے پاس آیا۔ کیا میں اپنے فیانسے کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ تہام کے کہنے پر دونوں ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ سدید پھیکا سا مسکرایا، آئی ایم سوری، اور مریحہ کا ہاتھ تہام کے ہاتھ میں دے دیا، جس پر سدید اور مریحہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ مریحہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آپ دونوں ہمیشہ خوش رہیں، سدید بولتے ہوئے نرمی سے مریحہ کے ماتھے پر لب رکھ کر کہہ کر پیچھے ہوا۔ مریحہ اس کی اس حرکت سے پھر سے ایک دفعہ چونکی تھی، کئی آنسو گال پر بہہ گئے تھے۔ تھینک یو، تہام بولتے ہوئے سدید سے ہاتھ ملا کر مریحہ کو لے کر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ سدید دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے خود اپنی زندگی کو کسی اور کو سونپ دیا ہے۔ سدید کی ساری نظر مریحہ کی طرف تھی، جو اب اسٹیج پر تہام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور سب رسمیں کر رہے تھے۔ تہام نے مریحہ کے کان میں کچھ کہا، جس پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور چہرہ شرم سے لال ہوا۔ سدید کا ضبط جواب دے گیا تھا دونوں کو ساتھ دے کر، جس پر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مڑ گیا۔ دل تھا کہ بند ہونے کو تھا، اپنی ہی محبت کو کسی اور کو سونپ دیا۔ مریحہ کی نظر بھی سدید کی طرف اٹھی تھی، جس کو جلدی ہی پھیر گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھائے، پر تہام تھا جس کی نظروں نے دونوں کو دیکھا اور ایک فیصلہ کیا، پر کوئی نہیں جانتا تھا وہ فیصلہ ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا یا پھر دوریاں۔ لیو جیسے ہی ابتہاج کے اپارٹمنٹ پہنچا، دروازہ کھولتے ہی کسی نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا۔ وہ جو سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا ایک دم سیدھا زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، کسی نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ابتہاج شاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی صرف ہاتھ اٹھایا ہے، نیکسٹ ٹائم میرا گریبان پکڑے گی تو اسے قتل کرنے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کروں گا، لیو نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ الو کے پٹھے، تیری اتنی ہمت! ابتہاج شاہ نے اسے مکہ مارنے کی کوشش کی، جسے لیو نے بیچ راستے میں روک دیا۔ آپ کا ہی پٹھا ہوں شاہ سائیں، جو غلطی سے زبیر ملک کے ہاتھ لگ گیا ہوں۔ یہ جرأت مجھے آپ سے ہی ملی ہے، لیو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابتہاج کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ تم نے کبھی مجھے اپنا باپ سمجھا ہی نہیں، ابتہاج نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ آپ کو اپنا باپ نہیں سمجھتا، مگر آپ کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، انہیں صحیح غلط کی پہچان کرانا میرا فرض ہے شاہ سائیں۔ ولید یہ کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ابتہاج شاہ صوفے پر تھکے انداز میں بیٹھا ماضی کی تلخ یادوں میں گم ہو چکا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا زامیہ، ابتہاج نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔